اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں، جماعت ہفتم، باب سوم، سیرت طیبہ، سبق نمبر 1، فتح مکہ۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ فتح مکہ تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ ہے جو سن 8 ہجری کو جو ہے وہ پیش آیا، اور اس دن حق و باطل میں ایسا فرق جو ہے وہ واضح ہوا جس کی مثال جو ہے ہمیں نہ تاریخ میں کبھی موجود تھی اور نہ کبھی ہمیں جو ہے وہ کبھی مل سکے گی۔ یعنی یہ وہ فتح ہے جس میں بنا کسی جنگ کے، مطلب بغیر کسی جنگ کے، مسلمانوں نے کیا کیا؟ مکہ فتح کیا، اور خانہ کعبہ کو انہوں نے بتوں سے پاک کر کے اسے دوبارہ جو ہے وہ خالصتاً مرکز توحید جو ہے وہ بنایا۔ اب ہم اس کا جو ہے پس منظر پڑھیں گے کہ اب اس کی اسباب کیا تھی، وجوہات کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اسلام کے ظہور سے حق و باطل میں، مطلب اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے ظہور سے حق و باطل میں جو کشمکش چل رہی تھی، ٹھیک ہے، سچ اور جھوٹ میں جو فرق چل رہی تھی، تو اسے ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کو فتح کرنا جو تھا وہ ضروری تھا۔ مکہ مکرمہ کو عرب میں مرکزی حیثیت جو ہے وہ حاصل تھی۔ جب تک مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی مخالفت پر قائم تھے تو عرب کے بہت سے جو قبائل اور علاقے اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے، یعنی وہ اسلام قبول جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اس مرکزی جگہ کو اسلام کا مرکز یہ بنانے کی خواہش جو تھی وہ مسلمانوں میں قدرتی طور پر تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے کفر شرک کے بجائے اسلام اور توحید کی جو صدائیں ہیں وہ بلند ہوں۔ تو صلح حدیبیہ جو ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ایک معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا، اور یہ معاہدہ کن کے درمیان میں ہوا تھا؟ یہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوا تھا، کہ مکہ میں رہنے والے جو قریش تھے ان کے درمیان میں ہوا تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے معاہدے میں جو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ دونوں جو ہیں وہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، یعنی کہ مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان جو ہے وہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اور ایک اور یہ شرط تھی کہ عرب قبائل جو ہیں وہ فریقین معاہدے میں سے جس کے چائز جو ہیں وہ حریف جو ہے وہ بن جائیں۔ تو عرب قبائل جو ہیں، مطلب عرب جو قبائل تھے، مطلب جو جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مطلب مل جائیں، مطلب ان کو آزادی حاصل تھی کہ وہ جس کے ساتھ بھی جو ہے ملنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے۔ تو قبیلہ جو بنو خزاعہ ہے وہ مسلمانوں کا حلیف جو ہے وہ بن گیا، یعنی قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا جو ہے وہ دوست بن گیا، جبکہ جو بنو بکر ہے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو مکہ میں رہنے والے جو کافر تھے ان کے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور پرانی دشمنی کی وجہ سے، مطلب ان کے آپس میں پرانی دشمنی تھی، تو پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے جو ہے وہ بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، اور بنو خزاعہ نے مجبوراً جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے قبیلے کے لوگوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا جو ہے وہ خون جو ہے بہایا، مطلب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا، مشکل سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے پناہ لی، مگر بنو بکر نے عرب روایت کا خیال کیے بغیر خانہ کعبہ کی حرمت کو جو ہے وہ نظر انداز کر کیا، اور وہاں بھی جو ہے وہ قتل و غارت کیا۔ تو کفار مکہ نے اس قتل عام میں بنو بکر کا جو ہے بھرپور ساتھ دیا، مطلب جو قریش مکہ جو تھے انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو بنو خزاعہ کے ایک وفد نے، مطلب ایک گروہ نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہو کر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں رہتے تھے، تو مدینہ میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی جو ہے خیال نہیں رکھا، یعنی عظمت اور پاکیزگی کا خیال بھی جو نہیں رکھا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دوست ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ ہماری مدد کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے، مطلب وہ جو وفد آیا تھا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ ہم پر جو ہے وہ ظلم ہوا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، تو ہماری مدد کی جائے اور ہمیں جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ دلایا جائے۔
تو اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ قریش مکہ کے سامنے جو ہیں وہ درجہ ذیل جو ہیں وہ ان کو شرائط ان کے سامنے رکھی، ان کو پیش کی اور ان سے کہنا، مطلب کہا کہ ان سے جا کے کہنا کہ ان میں سے جس شرط کو چاہیں جو ہے وہ قبول کر لیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کو شرائط پیش کی گئی، ان میں سے کسی ایک کو کہا کہ ان میں سے جس شرط کو چاہے ان کو اجازت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ شرط کو قبول کر لیں۔ تو پہلا جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، یعنی بنو خزاعہ کو ان کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، مطلب جن کو قتل کیا گیا ان کا جو ہے وہ خون بہا جو ہے وہ دیا جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی بنو بکر کی حمایت سے مطلب دستبردار یعنی ان کی حمایت سے جو ہے بے تعلق ہو جائیں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں کہ یعنی یہ جو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں جو ہیں وہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، باقی اور بھی جو پوائنٹس تھے جو معاہدہ ہوا تھا ان کو کیا کریں گے، اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ تو قریش نے غرور و تکبر میں بنا سوچے سمجھے تیسری شرط جو ہے وہ انہوں نے کو مان لیا، اور جلد ہی کفار کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ غلط فیصلے کا احساس ہو گیا۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو اپنا جو نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کریں، مطلب یعنی پھر سے نیا کرنے کا عمل جو ہے انہوں نے کہ مطلب پھر سے دوبارہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، یعنی اس کو نیا کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اس کے بعد وہ کوئی اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، لیکن صلح کی جو تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ 10,000 جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو وہ مقام جعفہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہیں وہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، مطلب ان کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ جو ہے وہ بھیج دیا، یعنی اپنے گھر والوں کو، اور خود جو ہے وہ لشکر اسلام میں شامل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جو پڑاؤ تھا، مطلب جہاں پر آپ نے جو ہے وہ قیام کیا مر الزران میں تھا، تو یہاں سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، یعنی تھوڑا ہی دور تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ آگ روشن کی، اور قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی جو اطلاع تھی وہ پہنچ چکی تھی۔ تو تحقیق کے لیے، مطلب انہوں نے حقیقت جاننے کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا اس تجسس میں، مطلب اس جستجو میں، مطلب وہ ڈھونڈنے کی اس میں ان کا جو گزر تھا وہ مر الزران میں ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ خیمے کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، مطلب حضرت وسلم کے جو خیمے کی حفاظت پر جو لشکر کا جو دستہ جو ہے وہ متعین یعنی مقرر تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو جو ہے وہ دیکھ لیا اور پکڑ کر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی، اور ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو ہے وہ قبول کر لی اور وہ ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا جو نظارہ ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ پناہ لے گا اس سے امان ہے، اور اس کے امان کا مطلب ہوتا ہے کہ پناہ دینا یعنی حفاظت، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنا، حفاظت حاصل ہونا۔
مطلب ان کو کوئی بھی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈالتے یا مسجد حرام میں جو داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا جو دروازہ بند کر لے تو اس کو بھی جو ہے وہ امانہ ہے کہ اس سے کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تیزی سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کو دیا، اور قریش مکہ کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی جو ہے وہ کوئی ہمت جو ہے وہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ راستوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں جو ہے وہ معمولی سی جو ہے وہ ان کی جھڑپ ہوئی، اور اس میں تقریباً جو ہے وہ 13 لاشیں چھوڑ کر جو بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں سے یعنی ان کی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے وہ کوہ صفا جو ہے مکہ معظمہ کی ایک مشہور پہاڑی ہے، وہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، یعنی حضرت وسلم کے پاس وہ وہاں پر چلے گئے۔ یوں جو ہے مکہ مکرمہ جو ہے وہ بنا کسی بڑی جنگ کے جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ پھر مسجد حرام میں داخلہ یا جو ہے مسجد حرام میں داخل ہونا یا خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا۔ جو خانہ کعبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور توحید کا مرکز تھا، مگر مشرکین مکہ نے اسے جو ہے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے ساتھ جو ہے مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے، حجر اسود کو جو ہے وہ چوما اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ 360 بت جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے جن کی کفار جو ہے وہ پوجا جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے جو ہیں وہ تمام بت جو ہیں وہ گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی جو ہے وہ والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ نماز ادا فرمائی، یعنی شکرانے کے نفل ادا کیے، اور باہر آ کر اہل قریش سے فرمایا، یعنی جو قریش جو تھے وہ مسجد حرام میں صفیں باندھے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد قریش سے فرمایا کہ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزش نہیں، یعنی تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، جاؤ تم سب جو ہو وہ آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر یعنی معاف کر لینا، بدلہ نہ لینا سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے جو آپ نے پاک کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر اور رحمدلی سے قریش مکہ بھی جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد جب تک آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے تو لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ جو گروپ کی صورت میں جب اسلام قبول کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 15 دن قیام فرمایا، اور اپنے بعد حضرت عطاب رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنا کر جو ہے وہ مدینہ منورہ جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ عفو و درگزر کا جو ہے وہ اعلیٰ نمونہ تھی، یعنی اہل مکہ جو تھے، مکہ کے رہنے والے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، یعنی ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں بھی کیں، مگر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔
تو نتائج مطلب نتیجہ کیا ہوا کہ مطلب فتح مکہ جو ہے وہ دراصل عرب میں ایک شاندار جو ہے وہ انقلاب تھا، اور اس دن جو ہے وہ حق و باطل میں جو ہے وہ فرق ہوا، یعنی بیت اللہ جو ہے جو کہ کفر و شرک کا مرکز بن چکا تھا، اسے جو ہے بتوں سے پاک کیا گیا، اور تا قیامت تک اسے توحید اور ہدایت کا جو ہے وہ مرکز جو ہے بنا دیا گیا۔ لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں جو ہے وہ اسلام پھیل گیا، اور اس فتح سے اندرونی خطرے بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو فتح مکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی جو ہے وہ بہترین مثال ہے، جب آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں، مختصر جواب لکھیں۔ یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کون سی 3 شرطیں جو ہیں پیش کیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جو ہیں وہ درجہ ذیل شرطیں جو ہیں وہ پیش کیں۔ تو پہلی شرط یہ کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا جو ہے وہ خون بہا دیں۔ دوسری شرط یہ کہ بنو بکر کی حمایت سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں، یعنی ان کی حمایت سے، ان کی مدد سے جو ہے وہ مطلب بے تعلق ہو جائیں، ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیں۔ لشکر اسلام نے مرزران پہنچ کر کیا کام کیا؟ تو لشکر اسلام نے مرزران پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی اور پڑاؤ ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی جو عزت افزائی جو ہے وہ کس طرح کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں جو ہے وہ پناہ لے گا اسے امان ہے، مطلب اسے کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ سوال نمبر 5 یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔